آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ نے پاکستانیوں کے ویزے کیوں بند کر دیے ہیں؟ برطانیہ کی امیگریشن پالیسی میں بڑی چینجز انٹروڈیوس کروائی جا رہے ہیں اور یہ تبدیلیاں خاص طور پر ان افراد کے لیے باعث تشویش ہیں جو پاکستان جیسے ممالک سے تعلیم یا روزگار کے لیے برطانیہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حال ہی میں برطانوی وزیر اعظم نے امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کیا جس کا مقصد برطانیہ آنے والوں کی تعداد میں واضح کمی لانا ہے، لیکن یہ منصوبہ صرف فیکٹس اینڈ فگر کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں نوجوانوں، محنت کشوں اور طلباء کے خوابوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس پلان کے تحت ورک ویزا کے حصول کے لیے درکار جو کنڈیشنز ہیں ان کو مزید سٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو سکل اور مہارت کافی سمجھے جاتے تھے اب وہ ناکافی سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ پاکستانی محنت کش جو ریٹیل، تعمیرات یا ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں کام کی امید رکھتے تھے اب ان کے لیے ویزا حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب بین الاقوامی طلباء کے لیے بھی ویزا قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں فیس، مالی معاونت کے ثبوت، سپانسرشپ اور رہائش کے اخراجات جیسے تقاضے شامل ہیں جو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک سے آنے والے طلباء کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ پاکستانی طلباء جو محدود وسائل میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب برطانیہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اب انہیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سخت فیزز سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس منصوبے میں ایک اور پوائنٹ بھی یہ ہے کہ ورک ویزا ہولڈرز کے لیے اپنے فیملی کو برطانیہ لانے کے قوانین بھی بہت سخت کیے جا رہے ہیں۔ اب ایسے افراد کے لیے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ رکھنے کی اجازت محدود ہو جائے گی۔ اس کا اثر کن خاندانوں پہ پڑے گا جو ایک دوسرے سے دور ہونے کے بجائے مل کر زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں؟ برطانیہ میں موجود غیر قانونی افراد کے لیے بھی حالات مزید مشکل ہو سکتے ہیں۔ حکومت اب ان جو مہاجرین کے خلاف سخت کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے جو بغیر قانونی اجازت کے غیر ملکیوں کو ملازمت دیتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر موجود پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع مزید کم ہو سکتے ہیں اور گرفتاری یا بے دخلی ڈیپورٹ جیسے خطرات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں صرف انفرادی سطح پر نہیں ہیں بلکہ یہ برطانوی معیشت اور تعلیمی نظام پر بھی امپیکٹ ڈال سکتی ہیں۔ برطانیہ کی یونیورسٹیاں جو بین الاقوامی طلباء سے بھاری فیسز وصول کرتی ہیں ممکن ہے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو جائیں۔ اگر طلباء کی آمد میں واضح کمی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فائنینشیل کرائسس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کاروباری حلقے بھی اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر کم ہنرمند افراد کی آمد بند ہو گئی تو کئی شعبوں میں مزدوروں کو شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس منصوبے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پالیسیوں سے ترقی پذیر ممالک کے افراد کے لیے مواقع ختم ہو جائیں گے اور یہ اقدامات غیر مساوی اور امتیازی نوعیت کے ہیں۔ اگرچہ یہ پلان بھی ابھی انیشیل سٹیجز میں ہے اور پارلیمنٹ میں اس پر ڈیبیٹ اور اپروول ابھی باقی ہے، لیکن اس کے جو متوقع اثرات ہیں ابھی سے ڈیبیٹ کا موضوع بن چکے ہیں۔ مستقبل میں یہ پلان کس حد تک تبدیل ہوتا ہے یا منظور ہوتا ہے اٹ وڈ بی ارلی ٹو سے، لیکن ایک بات واضح ہے اگر یہ منصوبہ مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو گیا تو پاکستان سمیت کئی ترقی پذیر ممالک کے ہزاروں شہریوں کے لیے برطانیہ کی راہیں مزید تنگ ہو جائیں گی۔ ایسے میں ضروری یہ ہے جو افراد برطانیہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ خود کو نئی پالیسیز کے مطابق تیار کریں، تمام کنڈیشنز کو سمجھیں اور مکمل پریپریشن کے ساتھ انیشیٹو لیں، کیونکہ آنے والا وقت امیگریشن کے لیے مزید کمپلیکیٹڈ اور جو ہے نا کمپیریٹیولی بہت سخت ہو جائے گا۔ آپ اس منصوبے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ جو اصلاحات ہوئی ہیں برطانیہ کے لیے فائدہ مند ہوں گی یا ترقی پذیر ممالک کے لیے نقصان دہ؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔